الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق اللوح والقلم والذی علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي أرسله إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين من خير الأمم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 اور 10، اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے چند پیارے بندوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان جوانیوں کا صدقہ ہمارے نوجوانوں کو بھی سلامت رکھے۔ یہود و نصارہ کے ہاں اصحاب کہف کا واقعہ بہت زیادہ معروف تھا، ان کو اس کا زیادہ پتہ تھا۔ پھر امتحاناً انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار کر اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا۔ یہ چند نوجوان تھے، اس کا تفصیلی واقعہ مختلف تفاسیر میں موجود ہے۔ تفسیر سراج الجنان میرے سامنے ہے، اس میں خلاصتاً لکھا ہوا ہے، چند باتیں اس سے ہٹ کر بھی ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد یا پہلے قریب یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک بادشاہ تھا دقیانوس، اور بڑا ہی ظالم بادشاہ تھا۔ دو طرح کے بادشاہ ہوتے ہیں، بعض اپنے کاموں سے کام رکھتے ہیں، چاہے وہ الٹا کریں سیدھا کریں، اور کئی ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم الٹا کر رہے ہیں دوسرے بھی الٹا کریں۔ تو وہ ایسا شیطان تھا کہ خود بھی بت پرستی کرتا اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر آمادہ کرتا، لازم کرا دیتا، بلکہ جو بت پرستی کو منع کرتا اس کو قتل کر دیتا۔ اب جان بچانے کے لیے دو ہی صورتیں تھیں،
کہ یا جان بچائی جاتی اور یا اپنی جان دے دی جاتی۔ دونوں طرح کے اللہ کے پیارے دنیا میں موجود رہے ہیں۔ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا اس کو عزیز سمجھا، انہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش نہیں کیے بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کر لیا۔ اب اصحاب کہف جو تھے یہ چند نوجوان تھے، صحیح ترین قول کے مطابق 7 افراد تھے، اور یہ نوجوان تھے، بوڑھے نہیں تھے، بابے نہیں تھے، یہ نوجوان تھے۔ مفسرین کرام نے ان کے نام بھی ذکر کیے ہیں۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے بچنے کی غرض سے انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم یہاں سے نکل چلیں، شہر سے نکلیں، نہ یہ ہمیں دیکھے گا نہ یہ تنگ کرے گا، ہم پرسکون طریقے سے بات میں مشغول ہو جائیں گے۔ یہ پروگرام بنا کے رات کو ایک مقام پہ اکٹھے ہوئے، رات کی تنہائی میں، اور پھر چل پڑے۔ اب شہر سے باہر نکلنے کے لیے چلے تو راستے میں ایک کتے نے دیکھا ان کو، راستے میں کتے نے دیکھا تو کتا بھی پیچھے بھی چل پڑا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ رات کو کتا اگر کسی کو دیکھتا ہے تو بھونکتا ہے۔ اب یہ رات کی تنہائی میں نکلے، کتا بھی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ کتا بھونکے گا تو ہمارے بارے میں خبر ہو جائے گی۔ ان کے ایمان کے بارے میں خبر تو پہلے ہی پہنچ چکی تھی، بس اب سزا و جزا کا معاملہ ہونا تھا۔ تو انہوں نے کہا ہم پکڑے جائیں گے۔ کتا جب پیچھے پیچھے چلانا تو انہوں نے کتے کو ہٹانے کی کوشش کی، دھتکارنے کی کوشش کی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ کتے نے بول کر یہ کہا کہ تم مجھے اپنے ساتھ رہنے دو، جس چیز کا تمہیں ڈر ہے میں وہ نہیں کروں گا بلکہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ اچھا، کتے کو کیسے پتا کہ یہ کدھر جا رہے ہیں؟ خیر چلے گئے، وہاں جا کے غار دیکھی، غار کے اندر داخل ہوئے، سو گئے، غار کے اندر سو گئے۔ سوئے سوئے موت آ گئی، یا یہ سوئے ہی رہے۔ 309 سال گزر گئے، سوتے ہی رہے۔ 309 سال گزر گئے۔ پھر اچانک اٹھے، ان میں سے ایک اٹھا اور اٹھ کے اس نے باقیوں کو بھی اٹھایا۔ انہوں نے کہا بھائی جان اٹھیں، نماز پڑھی، جو ان کی عبادت تھی وہ کی۔ عبادت کرنے کے بعد وہ فارغ ہو گئے تو کہنے لگے یار کھانا بھوک لگ گئی ہے، 300 سال سوئے رہے ہیں، بھوک نہیں لگی، اور اب جاگتے ہی بھوک لگ گئی۔ وہ بھوک لگ گئی ہے تو یار کھانا شانا کھا لیں۔ ایک کو انہوں نے پیسے دیے جو چلتے وقت ساتھ لے گئے تھے، انہوں نے کہا بھی تو یا اور جا کے بازار سے کھانا لے کے آ اور ساتھ میں حالات دیکھ کے آ کہ کیسے ہیں۔ اب پیچھے والا منظر چینج ہو چکا تھا، دقیانوس مر گیا۔ مرنے کے بعد سلطنتیں تبدیل ہوتی رہیں، کرتے کرتے ایک نیک بادشاہ بیدروس وہ بادشاہ بنا، اللہ کا نیک بندہ تھا۔ 68 سال تو اس کی حکومت بڑی کمال کی چلی، لیکن بعد میں پھر نئے نئے بندے پیدا ہو گئے، انہوں نے فرقہ بندی شروع کر دی۔ فرقہ بندی میں ایک فرقہ ایسا پیدا ہو گیا انہوں نے کہا مرن تو بعد کوئی زندگی نہیں ہے، بھلا جو مر گیا وہ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے، وہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ یہ کوئی بات ہے کرنے والی، ہڈیاں بھی کٹھی ہو جائیں گی، ان پہ گوشت پوست بھی چڑھ جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب بادشاہ بڑا پریشان تھا کہ کیا کیا جائے۔
کرتے کرتے ایک دن اس نے رات کی تنہائی میں جب وہ تھک گیا نا سمجھا کے، تو بادشاہ نے رات کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے حضور رو کر گڑ گڑا کر التجا کی، مولا کریم میں تھک گیا ہوں، اب تو ہی کوئی کرم کا فیصلہ کر دے، یا تو میری زبان میں تاثیر پیدا کر دے، یا پھر ایسا کو اہتمام کر کے لوگوں کو یقین ہو جائے کہ لوگ مرنے کے بعد اٹھ سکتے ہیں، تو قادر ہے اس بات پر۔ ادھر اس نے دعا مانگی، ادھر دقیانوس نے کیا کیا تھا؟ پہلے دقیانوس نے یہ کیا تھا کہ جب اس کو کافی دنوں بعد پتہ چلا نا کہ اسی طرح نوجوانوں کا جو گروہ تھا وہ تو ایک غار میں جا کے چھپ گیا ہے، اس کو غصہ بڑھایا، اس نے اپنے فوجیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ تم اس طرح کرو کہ غار کے سامنے جا کے دیوار چن دو، وہ وہاں سے باہر نہ نکل سکیں، گھٹ گھٹ کے وہیں مر جائیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے۔ اب جس کی ڈیوٹی لگی تھی وہ بھی اندر ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے دیوار تو چن دی، لیکن اس دیوار کے بنیاد میں ان سارے افراد کے نام لکھ کے، ان کا سارا واقعہ لکھ کے ایک تختی وہیں دبا دی اور ایک تختی بادشاہ خزانے میں جمع کروا دی۔ اب جب بادشاہ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ کرنا ایسا ہوا کہ بکریاں چرانے والا بکریاں چرانے کی غرض سے باہر نکلا، پھر اس نے سوچا یار یہ دیوار سی ہے، پیچھے غار ٹائپ ہے، تو اس کو گراتے ہیں، بکریاں یہیں ٹھہرایا کریں گے، کہاں گاؤں میں آنا جانا ٹائم لگتا ہے، یہی رہائش رکھتے ہیں۔ اب اس نے جب 2-4 دوستوں کو ساتھ لگا کے تو دیوار گرائی، تو بنیاد تک وہ صندوق بھی نکلا ہے جس کے اندر وہ تختی تھی۔ اچھا، اس نے وہ صندوق وغیرہ سنبھال لیا، ادھر وہ بندہ کھانا لینے چلا گیا، کھانا لینے گیا بازار میں، اس نے جا کے کہا کھانا دے دو، کھانا ہوا کب اکا رہ گئے یار، کل لے گئے ہیں تو یہاں تو جناب اللہ کا نام لینا بھی مشکل تھا، اور آج حالات ہی بدلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہے، کوئی کسی کو منع کرنے والا ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دقت ہی نہیں ہے۔ اس نے جب کھانا لیا اور سکے دیے تو دکاندار نے پوچھا بھی یہ تو نے سکے کہاں سے لیے ہیں؟ اس نے کہا میرے اپنے۔ اس نے پولیس کو اطلاع کر دی کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے پاس پرانے سکے ہیں، شاید کوئی خزانہ اس کے ہاتھ لگا ہے، اور پولیس نے پکڑ لیا۔ ابھی کہاں سے لیے تو نے؟ میں نے کہا بھائی جان ہمارے اپنے ہیں، کل ہی ہم لے کے گئے ہیں، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اس نے کہا یہ سکے تو بند ہوئے صدیاں گزر گئی ہیں، تو آج لا کے کہہ رہا ہے کل لے کے گئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اب وہ بھی تھوڑا سا چھٹکا، اس نے کہا تم یہ بتاؤ کہ دقیانوس کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا کون دقیانوس؟ انہوں نے کہا بادشاہ۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں کبھی ہوگا کوئی بادشاہ اس طرح کا، اب تو وہ بادشاہ نہیں ہے، یہ تو ہماری نسلوں کو بھی نہیں پتا وہ کون سا بادشاہ ہے، اور تو بادشاہ کی باتیں کر رہا ہے۔ اس نے کہا یار معاملہ اسی طرح ہوا تھا، اتنی دیر میں وہ بندہ بھی آ گیا، وہ جس نے تختی پکڑی ہوئی تھی، شور سنا تو اس نے کہا وہ تختی میرے پاس ہے، ان کا میں نے جب دیوار گرائی ہے تو سارا معاملہ لکھا ہوا ملا مجھے۔ تو اس تختی کو جب دیکھا گیا تو اس کے اوپر بھی لکھا ہوا تھا کہ ایک تختی یہ میں رکھوا رہا ہوں اس یہاں دیوار کے نیچے، اور دوسری بادشاہ کے خزانے میں بھی موجود ہے۔ تو پھر تختیوں کو ٹیلی کیا گیا، بادشاہ کو بتایا کہ جناب بادشاہ سلامتی سے ذرا معاملہ ہوا ہے، 300 سال سے زیادہ عرصہ کچھ لوگ سوئے رہے ہیں، اب اٹھیں جا کے۔ تو بادشاہ پھر اپنے علماء کو ساتھ لے کر پہنچا، اور اللہ تعالیٰ نے اس گمراہ فرقے کو ہدایت دی، ان کو یقین آ گیا کہ واقعی ہی اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ہم بھی بیٹے سوچتے رہتے ہیں، دیکھو سوچنے والی بات ہے مولوی صاحب کہ جو فوت ہو گیا ہے وہ قبر سے کیسے نکل سکتا ہے؟ جو فوت ہو چکا ہے وہ کسی کے پاس کیسے جا سکتا ہے؟ اس
اس کی تو ہڈیاں بھی مٹی ہو جائیں گی، اتنے سال ہو گئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے والا معاملہ تو بڑا ہی عجیب ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصحاب کہف 309 سال تک سوئے رہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا کہ اگر آپ ان کے نام لکھ کر، یہ تفسیر صراط الجنان کی جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 541 پر ان کے نام موجود ہیں، ایپلیکیشن بھی موجود ہے اس کی، موبائل میں، اینڈرائڈ موبائل میں اس کی ایپلیکیشن بھی ہے، وہاں پہ بھی نام موجود ہیں، آپ وہ نام لکھ لیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 اور 10 کی جہاں تفسیر ہوگی نا، تو آپ اس کی پارہ نمبر 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 9 اور 10 کی تفسیر میں جا کے آپ خود پڑھ لیں، وہاں سے نام لکھ لیں۔ اگر آپ جلتی ہوئے مکان کے اندر یا جلتی ہوئی دکان کے اندر کوئی چیز جل رہی ہے، جلتی ہوئی کسی چیز کے اندر آپ ان کے نام لکھ کر اگر وہاں پھینک دیں گے تو وہ آگ بجھ جائے گی۔ اگر کسی عورت کے ہاں بچے کی تکلیف کا معاملہ ہے اور حد سے بڑھا ہوا ہے تو ان کے نام لکھ کے اگر بی بی کی ران کے ساتھ باندھ دے تو اللہ تعالی درد ذے کی تکلیف سے نجات عطا فرما دے۔ جن لوگوں نے اپنا آپ رب تعالیٰ کی محبت میں گم کر دیا، جنہوں نے دنیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑی، جنہوں نے اپنا گھر بار اللہ تعالیٰ کی محبت میں چھوڑا، ان کا حال پھر کیا ہے کہ ان کے نام لکھنے سے اگر کشتی یہ جہاز میں ہو تو وہ کشتی غرق نہیں ہوتی، جہاز تباہ نہیں ہوتا۔ یہ علماء نے لکھا ہے اور تجربے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے کہا، علی تمہیں اپنے رب پر یقین ہے؟ فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا پہاڑ سے چھلانگ لگاؤ بھلا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے یقین ہے اپنے رب پہ، مگر میں اپنے رب کو آزماتا نہیں۔ اب کوئی کہے جی تسی کہندے ہو جی یہ نام لکھنے سے یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، تو چیک کریں۔ تو ہم اپنے رب کو آزماتے نہیں، ہم اس سے مہربانی کے سائل ہوتے ہیں۔ قرآن شفا ہے، تو کیا حافظ قرآن کو موت نہیں آتی؟ پھر جو اللہ تعالیٰ نے معاملات لکھے ہیں، جو تقدیر لکھی وہ تو ہو کے رہتی ہے نا۔ ہم اپنے اسباب، اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہیں۔ بچہ روتا ہو، باری کا بخار ہو، ٹھیک ہے، مرگی کے دورے ہوں، تو ان ناموں کا تعویذ لکھ کر گلے میں لٹکائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام بھی بتائے، اور ایک نام بتایا قطمیر، قاف طا میم یا را۔ قطمیر ان کے کتے کا نام تھا۔ اس کتے کا نام آپ کسی چیز پہ لکھ دیں وہ چیز چوری نہیں ہوگی۔ بخاری میں نہیں لکھا ہوا، میں تسی مینوں پوچھن لگو بعد مولوی صاحب یہ بخاری جی لکھا ہے، کیونکہ ہم عمل کا جذبہ نہیں رکھتے، ہم بھیڑنے کا جذبہ رکھتے ہیں، ہم لڑنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی نشانی ہے اصحاب کہف، صرف یہی نشانی رہ گئی؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی نشانی ہے، مگر اس کے علاوہ ہماری جتنی نشانیاں ہیں وہ اس سے بھی بڑی بڑی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پوری کائنات کو بنایا ہے، زمین کا فرش بچھایا ہے، زمین کے اوپر پانی برسایا ہے، زمین میں سے پودے اگائے ہیں، یہ سارا کام کیا ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا یہ ساری کی ساری زمین چٹیل میدان کر دیں گے ہم، سب کچھ تباہ ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا سب کچھ۔ جو رب یہ کر سکتا ہے وہ صحابہ کہف کو نہیں کھڑا کر سکتا تھا؟
اور جو اصحاب کہف کو کھڑا کر سکتا ہے وہ تمہیں نہیں کھڑا کر سکتا۔ اچھا یہ جب سو گئے تو قرآن نے کیسے کیسے انداز سے ان کا ذکر کیا۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے غار کے اندر ان کے کانوں پر پردہ لگا دیا، مطلب باہر کا کوئی شور شرابہ کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ ہم 11ویں کرتے ہیں، ہم 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں کرتے ہیں، ہم اصال ثواب کا ختم دلاتے ہیں، ہم عرس کرتے ہیں۔ تو بعض وقت پریشانی یہ ہوتی ہے کہ بھائی نماز روزے کی بات کریں، اللہ کے بندوں کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنی کیا ہے، بس نماز روزے کا ذکر کریں۔ میرے پیارے، اللہ تعالیٰ کے نبی محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا، اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اصحاب کہف کا واقعہ علیحدہ علیحدہ کر کے ان کے سونے کے انداز کو بھی بیان فرمایا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو جگا دیا، نیند سے بیدار کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ آپس میں پھر ایک دوسرے سے پوچھیں گے اور بتائیں گے کون صحیح بتاتا ہے کہ کتنی دیر ٹھہرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک سلائے رکھا اور مٹی نے جسم نہیں کھایا۔ اصحاب کہف کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکی۔ یہ اصحاب کہف ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، تو پھر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ ان کے بارے میں ہم بیٹھے سوچتے رہتے ہیں، نہیں مولوی صاحب آخر تو جسم کو مٹی کھا ہی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے ابا جی کے جسم کو کھا گئی تھی، ہم نے وہ قبر بیٹھ گئی تھی، ہم نے چیک کیا تھا تو نہ دادا کی قبر میں کچھ تھا، نہ بابا کی قبر میں کچھ تھا، تو پھر نبی کی قبر میں کیسے ہوگا؟ تو میرے پیارے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا معاملہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں جب وہ اٹھے رات کو نکلے، یہ سارا واقعہ جو عرض کیا یہ قرآن پاک نے ہو بہو اس طرح بیان کیا ہے۔ جب رات کو گئے اپنا شہر چھوڑ کر تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا کریم تو کرم کے فیصلے کر دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ غار کی طرف چلے گئے، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم ایک مرتبہ گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر، گناہ گاروں کو چھوڑ کر، ظالموں کو چھوڑ کر، میرے دشمنوں کو چھوڑ کر ایک طرف میری طرف ہجرت کرو، پھر تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور وَيُحَيِّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا سامان پیدا کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب، یہ سرکار نے ارشاد فرمایا تھا، ان قریب فتنے کھڑے ہوں گے، تماشے کھڑے ہو جائیں گے، آزمائشیں آئیں گی، لوگ طرح طرح کے دین اور مذہب کے اندر باتیں لے کر آئیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب فتنے کھڑے ہوں گے تو جن میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے سے اچھا رہے گا، جو بندہ کھڑا ہوگا اس سے بیٹھا ہوا اچھا رہے گا، اور جو کھڑا ہوگا وہ چلنے والے سے اچھا رہے گا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے اچھا رہے گا۔ جو اس فتنے کی طرف جھانکے گا تو وہ اسے ابھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ان دنوں جس کو بچاؤ کی کوئی جگہ یا پناہ ملے تو اسے اس میں پناہ لے لینی چاہیے۔ مطلب آج گئے گزرے دور کے اندر طرح طرح کی باتیں ہیں، طرح طرح کے انداز ہیں، قرآن پہ اعتراض ہیں، احادیث پہ اعتراض ہیں، مولویوں پہ اعتراض ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں بسر کر دی۔ امام جلال الدین سیوطی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اپنی پوری زندگی لگا کے بر صغیر کے اندر اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی۔ داتا علی حجویری، بابا فرید الدین گنج
سنجے شکر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی، جنہوں نے زندگیاں بسر کی ہوں گی، ان پہ چند کتابیں پڑھ کے شرلیاں چلانے والے بک بک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو کیا پتا تھا جی، سیوطی کو کیا پتا تھا، محدث دہلوی کو کیا پتا تھا، فلاں کو کیا پتا تھا، فلاں کو کیا پتا تھا، وہ مشٹنڈا یہ باتیں کرے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے وقت میں اس کی پرکھ کرنے والا، اس کی طرف توجہ کرنے والا نہیں بچے گا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دوڑ رہا ہوگا اس سے آہستہ چلنے والا بہتر ہے، اور جو چل رہا ہے اس سے کھڑا ہوا بہتر ہے، اور جو کھڑا ہوا اس سے بیٹھنے والا بہتر ہے۔ اگر کوئی پناہ کی جگہ ملتی ہے تو صرف اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے آپ۔ سبحان اللہ، یہ سرکار کا مشورہ ہے۔ سبحان اللہ، نہیں جی نہیں مولوی صاحب، تحقیق تو کرنی چاہیے۔ اپنے پاس کون سا تھرما میٹر جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ صحیح کون ہے جھوٹا کون ہے؟ اپنے ایمان کی فکر کیجیے۔ میں نے 2 جمعے باقاعدہ اس پہ عرض کی تھی کہ با ادب رہیے، بے ادب مت بنیے۔ فتنوں کا زمانہ ہے، پہچان مشکل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ان قریب مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی۔ ان قریب مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جنہیں لے کر یہ پہاڑ کی چوٹیوں اور برساتی مقامات پر چلا جائے گا، دنیا سے کٹ آف ہو جائے گا، چکر ہی نہ رکھے دنیا کے ساتھ۔ ایک تو ہم اپنی پہلی کلاس سے لے کر 16 سال کی تعلیم میں دین اسلام ہمارا ہے تھوڑا تھوڑا، اور پھر شوق اتنا ہے کہ دین میں سمجھوں، مجھے پتا ہے۔ طریقہ کار کے مطابق سمجھیں سارے معاملات۔ ہم تو ترجمہ پڑھ کے، کئی لوگوں نے ترجمہ رکھا ہوا ہے، بلکہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ مولوی ہمیں ترجمہ قرآن نہیں پڑھنے، ترجمہ پڑھ کے تو بندہ سب کچھ سمجھ جاتا ہے۔ میرے پیارے، تم نے تو ترجمہ پڑھنا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو زبان ہی عربی تھی، سبحان اللہ، انہوں نے سورہ بقرہ 15 سال سے زائد عرصے میں پڑھی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی دیر میں؟ 15 سال۔ اسی تے 15 سال مولویوں نے سارے نپ دینے ہیں کہ انہوں نے ککھ دا پتہ ہے، سانو پتہ ہے۔ میں ترجمہ بھی پڑھیا قرآن دا، میں حدیثاں بھی پڑھیاں ساریاں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، اصحاب کہف کا طریقہ بھی ایک تھا کہ بھئی اپنا آپ بچاؤ۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بکریاں لے لو اور پہاڑوں میں چلے جاؤ، مطلب یہ ہے کہ با ادب رہیے، جو چیز ہمارے لیے ضروری ہے اس کو سیکھیے اور اس پر عمل کیجیے، بس۔ طرح طرح کے اعتراضات میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب یقین کریں کہ 2 سال پہلے تک نا، مطلب ہمارا ربیع الاول میں ذرا ایک مصروفیت ہوتی ہے بیانات کے حوالے سے، تو 2 سال پہلے تک یہ سفر المظفر کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ربیع الاول کے ٹائم سارے بک ہو جاتے تھے۔ اب اتنا ڈر لگتا ہے کہ ہم جہاں جائیں گے وہاں کیسے جانور رہتے ہوں گے۔ ٹائم نہیں دے پا رہے، کیوں؟ بھلا کیا ہے؟ اب جس نے 2 لفظ پڑھ لیے نا دین کے، وہ کہہ رہا ہے میرے تو بڑا دیندار اور کیڑا ہے، تو جو میری بات نہیں مانتا اس کو کاٹ دو، فلاں گستاخ ہو گیا ہے۔ دیکھیں نا، عجیب و غریب معاملات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کے حوالے سے مطلب یہاں تو ایک ماحول بنا ہوا ہے، بچت ہے ذرا. ایمان ابی طالب پہ اختلافات ہیں یزید کے بارے میں. اب یزید کو جنتی کہنے والے ہمارے اندر موجود ہیں. وہ دوسرے کو کاٹنے کو تیار ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو وہ کہہ رہا ہے جڑا ابو طالب نو مومن نہیں مندا وہ خود کافر ہے. مطلب یہ کفر شرک تو ایسے ہی آ گیا جیسے بازار میں فری بیٹھ رہا ہے نا کہ سودا لو نہ لو، کفر کی شرک کی مشین لے جاؤ، بس یہ گھر جا کے لگا لو. اور اس میں مبتلا کون ہے؟ نوجوان طبقہ، بندر کے ہاتھ میں ماچس، اور پھر کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا. خدارا 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 شدت پسندی یہ موقع پہ اچھی لگتی ہے، ہر جگہ شدت پسندی یہ اچھی نہیں ہوتی. لیکن خیر چھوڑیں، کس کو سمجھانا اور کس نے سمجھنا، وہ کہتے سانو پتہ سارا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. سورہ کہف جس کی ہم آیت نمبر 9 10 11 12 13 14 15 سن رہے ہیں نا، سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں اور سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں، ان کو پڑھنے کا معمول بنائیے. سورہ کہف کی پہلی 10 اور آخری 10 یعنی 15ویں پارے کی آخری صورت ہے اور 16ویں پارے کی پہلی. ٹھیک ہے، اس کی آخری اور پہلی 10 آیتیں پڑھنے والا کل بروز قیامت دجال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت آنے سے پہلے جو دجال کا فتنہ اٹھے گا تو دجال کے فتنے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا. جمعے والے دن پڑھ لیجئے سورہ کہف، اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ نورانی چادر اڑا دے گا. اس کی آخری 4 آیتیں، سورہ کہف کی آخری 4 آیتیں آپ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیجئے، پڑھ کے نیت کر لیجئے. جس ٹائم کی نیت کر کے آپ سوئیں گے اللہ تعالیٰ فرشتے کی ڈیوٹی لگا دے گا، آپ کو جگا دیا جائے گا. سبحان اللہ. سورہ کہف کو لگاتار پڑھنے والا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنا اہتمام فرمائے گا کہ اس پر سے بلائیں دور ہو جائیں گے. ہر بندہ ہی بلاواں پھنسے ہے، کوئی بھی نہیں سکون چے گا، سارے ہی پریشان ہیں. تو بلاؤں سے آزادی کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ سورہ کہف کی تلاوت ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے، عرض کی یا رسول اللہ رات میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا تو میرا گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو سورہ کہف پڑھ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو رہا تھا، گھوڑا اسے دیکھ رہا تھا، اسے دیکھ کے خوش ہو رہا تھا. تو سورہ کہف کی عادت بنا لیجیے. اصحاب کہف غار کے اندر سوئے ہوئے تھے. اچھا، سورج کیسے گزرتا تھا؟ سورج یوں اوپر سے نہیں گزرتا تھا. اللہ کے پیارے سوئے ہوئے ہیں، سورج یوں چڑھتا تو یوں کر کے گزر جاتا، پھر سردیاں آتی تو یوں آتا تو یوں کر کے گزر جاتا. گرمی نہیں لگتی تھی ان کو، ہوا تازہ ملتی تھی، نہ گرمی زیادہ لگی نہ سردی زیادہ لگی. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُوا عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو دیکھے گا کہ سورج کبھی یوں گزر جاتا ہے، طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے تو یوں گزر جاتا ہے، کیونکہ وہ درمیان میں لیٹے ہوئے تھے. ہم تو ان کو گرمی سے بچاتے رہے. اور یہ ذالک من آیات اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کے جسم کو گلنے سڑنے نہیں دیا. رب تعالیٰ نے پھر آگے جا کے ارشاد فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. ان کی کیفیت ایسی ہے، اصحاب کہف کی کیفیت ایسی ہے کہ جب ان کو کوئی دیکھے گا تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے جاگ رہے ہیں.
ہم سوتے ہیں تو ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں نا. اصحاب کہف سوئے تھے، ان کی آنکھیں بند نہیں تھیں، سبحان اللہ. ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. تو دیکھنے والے کو یوں لگتا ہے جیسے وہ جاگ رہے ہیں. مولا کریم وہ ایک پاسے پرنے تو بندہ ایک سائڈ سے پیار ہوئے تھے، آپ زندہ پیار ہوئے تو انہوں پاسا ٹوٹنے والا ہو جاتا ہے. وہ 309 سال تک پہ رہے ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا ایسے تھوڑی پڑا رہنے دیا ہم نے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم تو ان کی کروٹیں بدلتے رہے ہیں، ان کی کروٹیں ہم بدلتے رہے ہیں. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اللہ کے پیاروں کے ذکر کرنے سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. جہاں اللہ کے پیاروں کا ذکر کیا جائے، داتا علی حجویری کا ذکر کیا جائے، اصحاب کہف کا ذکر کیا جائے، یہاں تک کہ اصحاب کہف کے کتے کا بھی ذکر کیا جائے، جہاں اللہ کے پیاروں کا ذکر کیا جائے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اسی لیے ہم 11ویں کو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتے ہیں، بابا فرید کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کے پیاروں کا ذکر کرنے سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. آپ بولو گے کیسے ہوتا ہے؟ بھائی اگر اس اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو انہوں نے تو آ کے پوچھا تھا اصحاب کہف کا بتائیے آپ کہ اصحاب کہف کتنے تھے، اصحاب کہف کا واقعہ کیا تھا. کتے کی تو گالی ضروری نہیں ہے گی. بھائی آپ سے کوئی پوچھے لوکل آئے ہیں یا اپنی گاڑی پہ آئے ہیں تو آپ اتنا ہی بتاؤ گے نا اپنی پہ آئے ہیں کہ لوکل آئے ہیں. دسن کی کوئی ضرورت نہیں، میں سٹی سے آیا ہیں. کوئی پوچھے جی گاڑی پہ آئے موٹر سائیکل پہ آئے تو یہ بتانے کی ضرورت ہے 125 دے ہیں کہ 70 دے ہیں. اچھا جی لوکل آئے ہیں تو کون سی سیٹ پہ بیٹھے تھے، آپ کے ساتھ والی سیٹ پہ کون بیٹھا تھا، یہ بتانے کی ضرورت ہے. لیکن جس کی نسبت اللہ کے پیاروں کے ساتھ ہو جائے، جس کی نسبت اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو جائے تو اس کتے کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اس کی کیفیت بیان کی. کتا کیسے بیٹھا ہوا تھا، ان کے تو ہم کروٹیں بدل دیتے تھے، تو کتا کیسے بیٹھا ہوا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا بھی یوں ہاتھ لمبے کر کے بیٹھا ہوا. رب تعالیٰ نے کتے کا بھی ذکر کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام تفسیر سالبی میں لکھا ہے کہ جو کوئی ان کلمات کو وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، یہ کلمات جو ہیں یہ لکھ کے اپنے پاس رکھے. یہ آیت نمبر 18 میں ہے، سورہ کاف کی آیت نمبر 18 کے اندر یہ کلمات ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. یہ لکھ کر اپنے پاس لگ رہے، اس کو کتے نہیں پڑھیں گے. دو لتالے بھی نہیں پہن گے. لیکن قرآن سے محبت کیجئے نا، آپ لکھ کے رکھ لیجئے، لکھ کے بندہ رکھ لے، اس کو زبانی یاد کر لے اور اس کو پڑھتا رہے. جیسے ہی کسی کتے کے بارے میں پتہ چلے بندہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، محبت، نسبت، تعلق کا کتنا فائدہ ہے. ایک روایت سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم، مشہور حدیث پاک ہے، ترمذی کے اندر جو روایت کے الفاظ ہیں نا وہ کمال کے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، بھائی کتا اصحاب کہف کا، اس کا ذکر قرآن میں اور تفسیر البیان میں لکھا ہے وہ جنت میں جائے گا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دعا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے خیر ہے، کوئی تیاری شری اچھی کر لی ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تیاری اتنی زیادہ تو نہیں ہے. اچھا یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھی تھی نماز پڑھنے سے پہلے، تو گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے بغیر نماز کھڑی کر دی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث کے راوی حضرت انس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. اب سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوئی. نماز پڑھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کدھر ہے؟ یا رسول اللہ میں حکم. سرکار نے فرمایا تیاری شری چنگی کر لی. آپ کے کیا خیال ہے، سرکار کو نہیں پتا کسی نے کیا جواب دینا ہے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو نے کہا یا رسول اللہ نماز روزے پہ تو کوئی فخر نہیں ہے، میرے پاس اتنی نمازیں روزے نہیں ہیں، ولاکنی احب اللہ و رسولہ، میں تو اس واسطے پوچھتا پہنا مرن تو بعد کنی کدو کو قیامت آنی ہے، وہ قیامت آ دن ملاقات تو نال ہو جائے گی، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انک مع من احببتا، تو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پوچھا تو نہیں قیامت کو تو آنی سرکار کی دس رہے ہیں، اصل میں وہ قیامت کے متعلق سوال نہیں کر رہا تھا، سوال وہ کر رہا تھا یا رسول اللہ قیامت کتنی جلدی آئے گی پھر میں نے آپ کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا تو پریشان نہ ہو، جدوں بھی آئی تو جن نال پیار کرنا وہ نال ہی ہوئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ اس کو تو جو جواب ملنا تھا اس کو ملا، اس کی جو خوشی تھی وہ ہوئی، لیکن میں نے جب سے اسلام قبول کیا اس دن سے زیادہ میں کبھی خوش نہیں ہوا کہ یار میں جس سے محبت کرتا ہوں کل قیامت میں اسی کے ساتھ ہوں گا، میں سرکار سے محبت کرتا ہوں سرکار کے ساتھ ہوں گا، یہاں بھی سرکار کی نوکری ہے وہاں بھی سرکار کی نوکری ملے گی۔ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، آمینہ کے لال کے غلام بھی جنت میں جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نا گھوڑے سے میرے سواری کا بڑا شوق ہے، گھوڑے کی سواری کا بڑا شوق ہے۔ سرکار نے فرمایا پھر کہنا یا رسول اللہ جنت جاؤں گھوڑا ہوتے ہوئے گا کہ نہیں؟ بھائی گھوڑا بھی لے جانے کی اجازت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھے گھوڑے کی سواری کا شوق ہے، تجھے گھوڑا وہاں ملے گا، لیکن اتھو والے گھوڑے طرح نہیں ہوئے گا، یہ تو ٹانگوں پہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو تجھے گھوڑا عطا فرمائے گا اس کو پر لگے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اطاعت اور فرما برداری محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، با ادب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے، با ادب صحابہ کرام کے، با ادب اولیاء کرام کے، انشاءاللہ عز و جل جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے با ادب رہیے، ادب میں ہی سارا معاملہ ہے۔ نسبت بڑی چیز ہے، نسبت بڑی چیز ہے کہ کتا جس کا ہم ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے، رب تعالیٰ نے اصحاب کہف سے تعلق ہونے کی وجہ سے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ اللہ ہمیں بھی اپنی نسبت اپنا تعلق اولیاء سے قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بہترین انداز سے قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔